سب سے پہلے میں اقبال نقشبندی صاحب آپ سے کہوں گی کہ آپ بتائیے کہ احترام مسجد اور اعتکاف ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے بران رحمت میں احترام مسجد اور اعتکاف کے حوالے سے یقیناً ہم عشرہ نجات کے اندر قدم رکھ چکے ہیں۔ تو اعتکاف کے بارے میں، احترام مسجد کے بارے میں فقہ کرام اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے مساجد کا ذکر کیا ہے کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ تو جو اللہ کا گھر ہوتا ہے اسے صاف ستھرا رکھنا یہ بھی احترام مسجد کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھا جائے کہ وہ خانہ خدا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا من اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے زمین کے اوپر اللہ کا گھر بنایا خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، یعنی اس کا گھر جنت میں تعمیر ہوگا۔ تو مسجد بنانے کی ایک نیت تو یہ بھی ہو خالصاً اللہ کی عبادت ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، مسجد کے اندر دین اسلام کے کام کیے جائیں اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، اس کا احترام کرو، یعنی اعتکاف والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف بھی پرانی عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگرچہ اعتکاف جو ہے وہ فرض نہیں ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، مگر وہ سنت موقدہ ہے۔ بعض صورتوں کے اندر اس کی بات علماء بھی کریں گے، میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ گویا صاف ستھرا رکھنا یہ بھی احترام مسجد میں شامل ہے۔ مسجدوں کے اندر شور و غل کرنا یہ خلاف احترام ہوتا ہے، خلاف ادب ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں ممنوع ہیں۔ ہاں اگر ایک صورت ہے، کھانا پینا سونا یہ سب کا مسجد کے اندر ممنوع ہے۔ جائز اور حلال اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی بندہ مسلمان نمازی مسجد میں جائے گا، وہ نیت کرے گا نویت سنت الاعتکاف، یعنی اعتکاف کی سنت کی نیت کرے گا تو وہ جتنے کام باہر کے حرام ہیں، منع ہیں، وہ سب کے سب مباح یعنی حلال ہو جاتے ہیں، جائز ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے معاشرے کے اندر ہمیں مسجدوں کے تقدس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں مسجدوں کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ مسجد کے اندر شور و غل کرنا، چیخنا، اونچی آوازوں سے بات کرنا علماء کرام نے منع کیا، فقہا نے منع کیا، محدثین اور مفسرین نے بھی منع فرمایا۔ صوفیہ کے اندر بھی یہی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی چٹائی تک بھی خراب نہ کی جائے، اس کے اندر جو کوڑا کرکٹ یعنی کچرا صاف کرتے ہیں اس کو بھی ایسی جگہ پہ ڈالا جائے یہاں بے ادبی کا تصور نہ ہو۔ تو آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے، وہ خادمین، وہ مؤذنین، وہ مسجد کے جو متولین ہیں، متوسلین ہیں، وہ خیال کریں ان باتوں کا کہ مساجد کا احترام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جناب پیر اقبال نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں جانے کے لیے دعا ہے، مسجد میں قدم رکھنے کے لیے دعا ہے، بلکہ جب مسجد میں آپ داخل ہو جاتے ہیں تو وضو فرمانے کے بعد اس مسجد کو ہدیہ 2 رکعت نماز نوافلہ کا بھی حکم ہے، یہ فقہا نے فرمایا ہے۔ صحابہ کرام بھی اس نماز 2 رکعت کو بجا لایا کرتے تھے۔ اور جو مساجد ہیں ان میں چاہے وہ چھوٹی مسجد ہے چاہے بڑی مسجد ہے، اس میں بلند آواز سے بولنا جو ہے وہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ 3 مقامات پہ بلند آواز سے بولنا گناہ ہے، یعنی اللہ کریم کے جو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، اور کعبہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، یعنی کسی کو پکارنا ہے، کسی کو آواز دے کے بلانا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، یہ ممنوع ہے۔ نبی کے بعد
मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बोलना, कहका लगाना, ये भी गुनाह है, हराम समझा जाता है। और मसाजिद में एहतराम के साथ आ जाए, एहतराम के साथ, तक़द्दुस के साथ अपनी इबादत को बजा लाया जाए। किसी किस्म की लग़वियात, फ़ज़ूल गुफ्तगू मस्जिद में बोलना हराम है। और ये जो मसाजिद का एहतराम हम कर रहे हैं, मस्जिद नबवी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसकी तालीम दी है। और सहाबा कराम फ़ख्र समझते थे मस्जिद में आके सफाई सुथराई करना, झाड़ू देना, सोफ़ों को झाड़ना। मस्जिद का ज़रा मकाम देखें कि मस्जिद की एक ईंट क्या बल्कि एक रेत का ज़र्रा भी दूसरी मस्जिद पे हम खर्च नहीं कर सकते, सर्फ नहीं कर सकते। और इत्तिकाफ़ के हवाले से जैसे कि इत्तिकाफ़ का हुक्म है, बेशक सुन्नत है, नवाफली इबादत, नफली इबादत है, मगर इसका सवाब अजर क्या है कि ये गरीब का हज है, ये गरीब का उम्रा है। इत्तिकाफ़ में बैठना, इत्तिकाफ़ में बैठना यानी दुनिया से ला ताल्लुक़ हो जाना, दुनिया से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। बेशक रोज़े की हालत में हम आँख का रोज़ा रखते हैं, ज़ुबान का रोज़ा रखते हैं, कान का रोज़ा रखते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना ग़ीबत करते हैं, ना आँख का गुनाह करते हैं, ना हाथ का गुनाह करते हैं। इसी तरह इत्तिकाफ़ में बैठ के रोज़े से ज़्यादा बेहतर दुनिया को तर्क किया जा सकता है। आँख का रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है, हाथ का रोज़ा है। बल्कि मैं ये कहूँगा आज इत्तिकाफ़ के हवाले से कि प्लीज़ मेरी नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इत्तिकाफ़ में मस्जिद में बैठना है तो मोबाइल के बग़ैर इत्तिकाफ़ में बैठने की कोशिश कीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगी सैयद मुफ्ती नूर रहमानी साहब से कि आप भी रोशनी डालिए कि एहतराम मस्जिद और इत्तिकाफ़ क्या है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदारी ख़त्म नबूवत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फ़रतऊ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा से कह रहे हैं कि जब तुम रियाज़ुल जन्नत में से गुज़रा करो, अब उसको आसान अल्फाज में कहेंगे, जब तुम जन्नत के बागों में से गुज़रा करो, फ़रतऊ, तो कुछ चख लिया करो। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह अयना बिरियाज़ुल जन्नह, ऐ अल्लाह के नबी जन्नत के बाग कहाँ हैं? फरमा अन्नल मसाजिदा, ये जो मसाजिद हैं ये जन्नत के बाग हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके घर में कभी दुश्मन जा सकता है? आप जिसको नापसंद करते हैं वो आपके घर आ सकता है? आप कहेंगे नहीं। जो हमसे मोहब्बत करता है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, वो हमारे घर आता है। तो जो मसाजिद जाते हैं उन पे अल्लाह का सलाम। और बिलखुसूस जो एतकाफ़ में बैठे हैं, अल्लाह ने आपको चुन लिया है और चुनने के बाद अपने घर में बिठा लिया है। जिस तरह ये गुलदस्ता को, यहाँ फूलों को मुंतखब कर कर चुना गया और गुलदस्तन में डाल दिया गया, इसी तरह अल्लाह ने आपको मुंतखब करके मस्जिद में बुलाकर एतकाफ़ में बिठा लिया। अब एतकाफ़ की फजीलत क्या, और उसके बाद एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, बहुत अहम है, ज़रा गौर से सुनिएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, जो अल्लाह के लिए एतकाफ़ करता है उसका चेहरा अल्लाह 3 खंदक जहन्नुम से दूर कर देता है। और जानते हैं एक खंदक कितनी चौड़ी है? फरमाया ज़मीन और आसमान के बराबर एक खंदक है। यानी वो शख्स जो अल्लाह के लिए एतकाफ़ करता है, अल्लाह उसको जहन्नुम से इतना दूर कर देता है। मसाजिद से अपना ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए। वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, और अल्लाह के लिए कीजिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं कीजिए, किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं कीजिए कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं फला काम करता हूँ। आप जो भी करें आपका मामला हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हो। एक शख्स बहुत परेशान है, ये मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने वाक़या सुनाया, सुनिएगा मैं गौर से। बहुत परेशान है, तकलीफ़ में, उसकी बीवी को 30,000 रुपयों की ऑपरेशन की ज़रूरत है डिलीवरी के अंदर। किसी के पास गया, इसके पास, उसके पास, और सब ने मना कर दिया। कल सुबह ऑपरेशन होने वाला है, परेशान है, चलते 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 उदास है, रोता जा रहा है, चलते 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 निकला और फिर शहर से बाहर मस्जिद में जाके बैठा, नमाज पढ़ी और गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा है। इतने में एक शख्स की और कैफियत ख़राब होती है और वो DHA से निकलता है, DHA से निकलता है, और निकलने के बाद घबराहट है, गाड़ी स्टार्ट करता है, ड्राइविंग करता है और निकल पड़ता है। खुदा की कुदरत देखें, वो शख्स जो घर में बैठा था, जो करोड़ों के घर में बैठा था और करोड़ों की गाड़ी में आया, उसी मस्जिद में उतरता है
اور اترنے کے بعد اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، وہ شخص رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، پروردگار سب نے مجھے چھوڑ دیا، پروردگار میں بے آسرا ہو گیا، پروردگار مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا، اس گھر سے میں بڑی امید لگا کے آیا ہوں، پروردگار یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤں، مجھے 30,000 کی ضرورت ہے، اللہ تو تو خزانوں کا بادشاہ ہے، میرے لیے کوئی اسباب پیدا فرما۔ وہ پیچھے شخص بیٹھ کے سن رہا ہے، اس نے اپنا لفافہ کھولا، بیگ سے نکالے اور 30,000 روپے گن کے جب اس نے دعا ختم کی تو اس کو دیے اور ساتھ میں کارڈ بھی دیا۔ وہ جملہ سنیے گا، جب اس کو کارڈ دیا کہا کہ آپ کی بیوی کو اب ضرورت پڑے، آپ کو ضرورت پڑی بیوی کے آپریشن کے لیے مجھے کال کیجیے گا۔ اس نے 30,000 روپے رکھے، اللہ کا شکر ادا کیا، کارڈ واپس کہا میں کسی بندے خدا کے واسطے نہیں جاؤں گا، میں آپ کو ٹیلی فون کروں، ہو سکتا ہے آپ بزی ہوں، میں کیوں نہ اب اللہ کے گھر سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کروں کہ وہ آپ کارڈ والے کو یہاں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ سے تعلق مضبوط کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہو۔ توکل کب مضبوط ہوگا؟ جب آپ کا تعلق اللہ، اس کے رسول اور مساجد سے صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے لیے مضبوط ہوگا۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے رہنمائی فرمائی۔ مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج ہم دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں اور کیوں ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لے جاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں؟ یہ روایت دوسرے ممالک میں نظر آتی ہے مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مسجدیں جو ہیں یقیناً یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کا بڑا احترام ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچے جو چھوٹے ہیں، بالکل چھوٹوں بچوں کو لے کے جانا وہاں منع ہے کہ ان کی طہارت پاکیزگی کے مسائل ہوتے ہیں، مسجدوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر اتنے شعور والے بچے ہیں کہ ہم ان کو ساتھ لے جاتے ہیں، مسجد کی طہارت کا خیال رکھتے ہیں، بول و برات، پیشاب وغیرہ سے محفوظ ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو، فرض واجبات پڑھو، نوافل اور سنت اپنے گھر میں جا کے پڑھو، تاکہ تمہارے بچے، تمہارے چھوٹے بچے تم سے وہ سیکھیں۔ اب یقیناً میں مسجد میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، گھر میں بقیہ نماز پڑھتا ہوں، تو میرے پوتے پوتیاں میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مصلی پہ آ جاتے ہیں، وہ نقل اتارتے ہیں، بے شک ان کو ثنا نہیں آتی، فاتحہ نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، اتحیات درود پاک نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، مگر وہ دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ایک تو نیت یہ ہے کہ ہم سکھانے کے لیے بچوں کو لے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، ان کی تربیت بھی ہوگی، شوق بھی بڑھے گا، اور پھر ان کا ذہن بھی بنے گا بچپن کے اندر۔ تو میں ان احباب سے کہوں گا کہ اتنی قدغن یا یہ پابندی نہیں لگاؤ کہ بچوں کو بالکل ہم مسجد میں نہیں نہ۔ ایک دفعہ ایک جمعے کے اجتماع میں ہم اکٹھے ہوئے تو بھائی رحمانی صاحب اپنے بچوں کو لے کے آئے، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں تاکہ اتنا بھی ہمارا معاشرہ پاکستان کا گندہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں لاتے۔ میرے پوتے پوتیاں بھی تھے، ان کے بچے، غالباً کوئی جمعے کا اجتماع تھا، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، ہم بچوں کو لاتے ہیں، منع بھی نہیں کرتے، کم از کم ہم تو اتنی انتہا پسندی کی طرف نہیں جاتے، نہ سختی کرتے ہیں کہ بچوں کو بالکل نہیں لانا چاہیے۔ مسجدوں کا بہت بڑا مقام ہے، یہ مسجدیں قیامت کے دن زمین سے اٹھا لی جائیں گی، جنت میں جائیں گی، یہ ہمارے ایمان کی گواہی دیں گی۔ ہم ان کا جتنا ادب اور احترام کریں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور مسجد میں جا کے ایمان کی بہاریں مضبوط ہوتی ہیں، ایمان ملتا ہے، عبادت و ریاضت ہوتی ہے، خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں مسجد کے ساتھ اپنا خود کا بھی تعلق ہونا چاہیے اور بچوں کا بھی تعلق رکھنا چاہیے۔ مسلمان بچوں کو منع نہیں کرنا چاہیے، افرادی قوت نظر آئے گی تو اسلام کا بول بالا ہوگا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر اعتکاف اگر توڑ دیا جائے تو اس کا کوئی کفارہ یا گناہ نہیں ہے، اور اگر گناہ نہیں ہے اور کفارہ ہے تو وہ کیا ہے؟ جی، اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی ایسا ڈیتھ میسج آ جاتا ہے اپنے بھائی کا، والدہ کا یا والد کا، عزیز و اقربا کا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں جنازے میں شرکت کروں، حالانکہ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند آدمی بھی جنازہ پڑھ لیں تو وہ پورے شہر کی طرف سے جنازہ ہو جاتا ہے، مگر اگر وہ برداشت نہیں کر رہا، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، جنازہ پڑھنا چاہتا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا چاہتا ہے، اور وہ مجبوری ہے اس کی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے، یا وہ خود ایسا بیمار ہو گیا اس کا ہاسپٹل جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا بڑا ضروری ہے، تو وہ اعتکاف کو ترک کر سکتا ہے، مگر آئندہ جو ماہ رمضان کا اعتکاف آئے گا اس میں وہ ایسا کرے کہ وہ جو 3 دن کا اعتکاف ہے وہ سابقہ والا ادا کرے، اور آئندہ جو آخری 10 دنوں میں اعتکاف ہوگا وہ اس رمضان کے اعتکاف کو پورا کرے۔
اہل سنت کے حوالے سے آپ بھی روشنی ڈالیے گا بسم مفتی اللہ صاحب. الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسا ہی اہل سنت کے درمیان بھی کہ کسی کے انتقال کی خبر آ جائے یا خود بیمار ہو جائے تو اس صورت میں اس کے علاوہ نہیں، اور پھر وہ اگلے سال اس کو ادا کرے گا. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر خواتین اعتکاف میں بہت بیٹھیں اچھا سوال ہے. تو ان کے لیے کون سے احکامات ایسے ہیں کہ جن میں وہ اپنے اعتکاف سے ہٹ کر وہ کام کر سکتی ہیں اور اس سے ان کے اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں یہاں خواتین یہ اعتراض کرتی ہیں کہ مرد حضرات کو تو بہت کھلی چھوٹ مل جاتی ہے، وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور ہم جو ہیں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا امام رازی علیہ الرحمہ نے النعمۃ الکبریٰ کے اندر علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے اس کو نقل کیا ہے کہ جس کھانے پر قرآن پڑھ دیا جائے وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک کھانے والے کی بخشش نہ کرواتے. آپ روزے کی حالت میں فرسٹ، سیکنڈ آپ اعتکاف کیا اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے آپ کوئی ہے نہیں اور آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہی ہیں، آپ استغفار پڑھ رہی ہیں، لاہور پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، تو کھانا گواہی دے گا پروردگار یہ اپنے کام میں بھی لگ کر تجھے نہیں بھولا تھا، اس کے دل و دماغ کے اندر تو ہی موجود تھا پروردگار، اور وہ کھانا پھر آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے گا. تو سیکنڈ بات یہ ایک اور حدیث ہے کہ ایک کوئی شخص کوئی عورت نماز کی پابندی کرتی ہے، روزے کی پابندی کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. اچھا یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں تو کوئی کلام نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، آپ کلام کر سکتے ہیں لیکن ضروری کلام یعنی گفتگو کر سکتے ہیں. بہت لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ خاموشی کا روزہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کر سکتے. جب بہت اہم ضروری ہو، یہ ایسا نہ ہو کہ آپ غیبت انٹرنیشنل کانفرنس گھر میں شروع کر دیں، سب کی غیبتیں شروع ہو گئیں. نہیں، دنیاوی چیزوں کو نہیں دنیاوی کرنا بات نہیں کر سکتے، دینی کوئی میسج کنوے کر سکتے ہیں، کوئی ضروری بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہوں اور آپ کا خالق ہو. جی موبائل کا استعمال اعتکاف میں کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب میں آپ سے لوں گی اس چھوٹے سے بریک کے بعد. علماء کرام سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے باران رحمت. بریک پر جانے سے پہلے سید مفتی نور رحمانی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ اعتکاف کے دوران مسجد کے اندر موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. بہت اچھا سوال. سورہ لقمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ اللَّهُ، وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ چیز ناجائز ہے، وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے. اگر آپ مسجد کے اندر موبائل رکھتے ہیں اور آپ اس میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے اندر احادیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہاں تک تو جواز ہے. اس کے علاوہ آپ مشاغل کے اندر موجود ہیں اور آپ اعتکاف میں بیٹھے تو پھر یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا، کیونکہ آپ اعتکاف میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. گھر میں انفارمیشن دینی ہے، لینی ہے، کوئی ضروری معاملہ ہو آپ نے رکھا ہے، یہاں تک تو جواز ہے. اور کاروبار کی حد تک اگر آپ کو کاروبار کی لین دین کا کوئی کرنا ہے ٹیلی فون کے ذریعے دیکھیے تو وہ علماء کر جو سکتے ہیں. کتاب البیوع کے اندر جو ہماری مسلم بخاری ترمذی ابن پورا ایک سبجیکٹ ہے کتاب البیوع، اس کے اندر جو اجازت دی ہے وہ بالکل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اعتکاف کے اندر 10 دن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تجارت کریں. یہاں تجارت کریں گے 1 کا 10 ملے گا، وہاں 7 سنابیلا 1 کا 700 ملے گا. اچھا مفتی صاحب انہی آپ کی گفتگو میں ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ خواتین جو اعتکاف میں بیٹھی ہیں اور باہر جا کر خریداری نہیں کر سکتی جب تک چاند نظر نہیں آ جاتا، تو کیا وہ آن لائن شاپنگ کر سکتی ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ آن لائن وہ شاپنگ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں. لیکن سب سے پہلے بہترین تو 10 دن سے پہلے وہ اپنی تمام چیزوں کو ادا کر لیں. میں ایک جنرل بات یہاں کروں، جب آپ اپلیکیشنس پر جائیں گے اور چیزوں کو چوز کرنا شروع کریں گے تو آپ کا بہت سارا وقت ضیاع ہو سکتا ہے. آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہاں بہت ہی ضروری ہو تو پھر تو فقہا کسی حد تک آپ کو اجازت دیں گے. آپ کو کہہ رہا ہوں جب بہت زیادہ ہو اور کوئی قریب نہ ہو کہ جو آپ کا وہ سامان لا سکے اور آپ سمجھتی ہیں کہ چاند ہو جائے گا اور میں جا نہیں سکوں گی، تو اس وقت فقہا آپ کو اجازت دیں گے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہ بہتر نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں خاص طور پہ عرب ممالک میں کہ اذان کی آواز کے ساتھ ہی مساجد ایک دم بھر جاتی ہیں، چاہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا دوسرے مہینے ہوں. لوگ جوک در جوک اپنے کاروبار بند کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے. ہمارے ہاں اس ماہ مبارک میں تو لوگ نظر آتے ہیں مساجد میں، لیکن جیسے ہی عید کا دن گزرتا ہے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ ایسا میں اس کیوں؟ حوالے سے عرض کروں گا،
دوسرے ممالک کی اگر آپ بات کرتے ہیں، مثلاً سعودیہ ہے، ایران ہے، یا عراق یا اس طرح کے ممالک ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی ہے کہ دوران وقت نماز مارکیٹ جو ہے وہ آف ہونی چاہیے، مارکیٹ بند ہونی چاہیے۔ تو جب مارکیٹ ہی اوپن نہیں ہوگی تو تجارت کیسی کی جائے گی، خرید و فروخت کیسی کی جائے گی؟ تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں جب دکاندار ہی مسجد میں چلے گئے ہیں تو پھر ہم بھی مسجد میں چلے جائیں، اور اس لیے جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ملک عزیز پاکستان میں بھی الحمدللہ ایسا ہے، جو نماز پڑھنے والے نمازی ہیں وہ مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ میں ایک آپ کو امام باقر علیہ السلام کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے امام، کیسے محسوس ہو کہ ہماری نمازیں قبول ہیں، کیسے محسوس ہو؟ تو امام نے فرمایا کہ جس نمازی کو آنے والی نماز کا انتظار ہو اور تڑپ ہو کہ کب ظہر آئے، کب عصر آئے، کب مغرب آئے، جس کو انتظار ہو آنے والی نماز کا، اس کی نمازیں قبول ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ماہ رمضان میں بہت رش ہوتا ہے مساجد میں۔ اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ ماہ رمضان جو ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، شہر رمضان الذی، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کی برکات و فیوز کی وجہ سے اس میں رش اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک تو الہی ذہن انسان کا بنا ہوتا ہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، افطاری وہاں پہ کرنی ہے، نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ دوسری ایک اور وجہ ہے، اس مہینہ میں دفاتر میں میرے خیال میں 1 یا 2 بجے تمام ملازموں کو، جاب کرنے والوں کو چھٹی مل جاتی ہے، تو پھر ظہر عصر کی نماز بھی رش میں ہوتی ہے، مغربین کی نماز جو ہے مغرب عشاء کی وہ بہت زیادہ رش میں ہوتی ہے۔ رمضان کے بعد وہ جو گورنمنٹ کا اور دیگر پرائیویٹ دفاتر کا شیڈول ہے وہ اپنی روٹین پہ آ جاتا ہے، کوئی 5 بجے شام 6 بجے آ رہا ہے گھر کو، کوئی رات 8 بجے آ رہا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی مساجد ہیں، مساجد الحمدللہ آباد ہیں، ہم مساجد سے دور نہیں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی نمازوں سے دور نہیں ہیں، مگر اس مہینے کو اللہ نے ایک ایسا بابرکت بنایا ہے کہ انسان کا الہی ذہن بنا ہوتا ہے، اس مہینے کو زیادہ وہ ترجیح دیتا ہے۔ ہاں البتہ 30% ایسے لوگ ہیں کہ جو یعنی کہ رمضان المبارک کے بعد مسجد کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، اور 5% تو میری بہن ایسے لوگ بھی ہیں جو عید کی نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ جی ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت کچھ کہا جو ہے الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ مساجد کا احترام بھی ضروری ہے، اعتکاف کا خیال بھی ضروری ہے، تجارت بھی جائز ہے، موبائل جائز ہے۔ جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، جو چیزیں جائز ہیں وہ تو ہم جائز رکھیں گے پبلک کے لیے، جیسے خریداری کے بارے میں پوچھا تو اس میں تو وہ کر سکتی ہے، یعنی موبائل کے اوپر گفتگو کی بھی اجازت علماء کرام نے اس زمانے میں دی ہے۔ مگر ہم جو اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں، 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی تربیت کرنے آتے ہیں، ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے آتے ہیں، تزکیہ نفس کرنے آتے ہیں، اور جو سال بھر کے فرائض واجبات چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تلاوت قرآن، حدیث، درود پاک، تہجد کی عادت، اشراق، چاشت، یہ اوابین، ان کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں تاکہ ہمارا پریکٹیکل پورا ہو جائے، آئندہ بھی ہم اچھے سچے نمازی بن جائے۔ چونکہ مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے، تو رمضان کے اندر ہماری مساجد کہ رش جو ہے یہ بڑھ جاتے ہیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو نجات کے دروازے کھول دیتا ہے، تو انسان اس لالچ کے لیے بھی مسجد کی طرف بڑھتا ہے کہ چلو مغفرت مل جائے گی، مغفور ہو جائیں گے، جہنم سے نجات مل جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی سوچ ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ وہ مسجدوں کو آباد رکھیں۔ کاش کہ یہی سوچ 12 مہینے کی بن جاتی، ہم اپنی مساجد کو 12 مہینے آباد رکھتے۔ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں نمازیوں کے سجدوں سے۔ اگر نمازی آئیں گے، سجدہ کریں گے تو ہماری مساجد آباد رہیں گی۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت گفتگو کی پیر مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب آپ نے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علامہ آغا جعفر علوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور سید مفتی نور رحمانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے احترام مسجد اور اعتکاف کے حوالے سے علماء کرام سے گفتگو کی۔ ہمیشہ ہر سیگمنٹ میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریکویسٹ کروں گی مفتی صاحب سے کہ دعائیہ کلام سے ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ
اللهم ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. کن در برحال من یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آوردہ ام. ہم چکا ہے عاجزم کوہ گناہ آوردہ ام. بر امید فضل تو یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. این دل شرمندرا عذر گناہ آوردہ ام. مولا کریم ہمارے ماہ رمضان کے روزے تراویہ جملہ عبادت ریاضت بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس پروگرام بران رحمت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, عروج عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما, ملک پاکستان کی خیر فرما, مسلمانوں کے جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ